قابل قدر واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ہم عمر نوجوان ساتھیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و داتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، جو بھی مجرم ہو میرے سرکار کے دامن میں چھپے، عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یاد آتی ہے مدینے کی ظہوری جو ہمیں غم کے مارے ہوئے کچھ اشک بہا دیتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں میرا جو عنوان ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ کے معنی کیا ہے، زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی سزا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید 18 پارہ میں رکوع نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر تمہارے پاس مال و زر ہو تو میری بارگاہ میں سربا سجود ہو کر لذت حضوری حاصل کرنے والے، اگر تمہارے مال و دولت عطا کرنے والے خالق و مالک نے تمہارے مال میں تمہارے غریب ساتھیوں کا بھی حصہ رکھا ہے تو ان کا حصہ انہیں دیتے رہو، اور اپنے دینی دنیاوی امور میں معلم کائنات محسن اعظم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو، اور اقامت الصلاۃ، اداء الزکوٰۃ اور رسول اکرم شفیع و معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اپنے خالق و مالک کے کرم اور رحم کے طفیل تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ مومنین کا ارشاد مقدس ہے، مومنین کو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔
پہلا پارہ سورہ بقرہ رکوع نمبر 13 میں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ جو تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید میں 84 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اور متعدد مقامات پر اقامت الصلاۃ کے بعد ادائے زکوٰۃ کا حکم بیان فرمایا ہے۔ تو نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کی ادائیگی سے بندہ روحانی جسمانی طور پر طیب و طاہر ہو جاتا ہے، اور نماز سے بندہ شیطان کے فریب کاریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ 21 پارہ رکوع نمبر 1، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کی برکت سے بندے کے دل میں غرور و تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ نماز سے خدا ترسی، مخلوق خدا سے رحم دلی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مالک کی فرما برداری اور وفاداری کی عظمت حاصل ہوتی ہے۔ نماز سے مالک کی فرما برداری اور وفاداری کی عظمت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد ادائے زکوٰۃ کا حکم اس لیے فرمایا، گویا مالک کی منشا و رضا یہ ہے کہ جب بندہ میرے دربار میں میری بارگاہ معلیٰ میں جبی نیاز جھکانے سے روحانی جسمانی طور پر پاکیزہ حاصل کر لیا گیا، تو اب وہ میرے دیے ہوئے مال سے زکوٰۃ بھی ادا کرے، تاکہ اس کا مال بھی طیب و طاہر ہو جائے، پاک و صاف ہو جائے۔ جیسے کہ قرآن مجید 11 پارہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلواتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اور ان کے مالوں سے خیرات لو تاکہ وہ ان کو پاک و صاف کر لے، اور ان کے لیے دعا کرو اس لیے کہ ان کے سکون کا باعث ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے گھٹتا نہیں، بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر عالم اگر اپنے علم کو لوگوں میں بانٹتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، بتاتا رہے گا، تو اس کے علم میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہوتی جائے گی۔ اور اگر علم کو وہ چھپائے، لوگوں کو نہ بتائے، تو کچھ دنوں میں وہ اپنے علم سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، وہ علم اس سے چلا جائے گا، اور کنویں کے پانی کو برابر نکالا جائے تو پانی پاک و صاف و شفاف رہتا ہے، پانی پینے کے لائق رہتا ہے، پانی میں لذت ہوتی ہے۔ اور اگر وہی کنویں کا پانی نہ نکالا جائے تو پانی زہر بن جاتا ہے، بدبودار بن جاتا ہے، کیڑے مکوڑے پڑ جاتے ہیں اس میں، وہ پانی پینے کے لائق نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر کہ غلہ اگر کھیت میں بو دیا جائے، ایک کسان کے پاس غلہ ہے، 2 کسانوں کے پاس غلہ ہے، ایک کھیت میں بو دیا تو بظاہر میں اس کے گھر میں غلہ کی کمی ہو گئی، اور ایک نہیں بویا، وہ رکھا ہوا ہے، تو بظاہر میں اس کے ہاں غلے کی بوریاں زیادہ ہیں، مگر کچھ دنوں میں جو غلے کی بوریاں زیادہ جس کے ہاں تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، مگر کچھ دنوں کے بعد جس نے کھیت میں بو دیا غلہ، وہ غلہ اس کو زیادہ مل جائے گا۔ اگر 1 بورا بویا ہے تو 1 بیگھا میں اسے کئی بوریاں مل جائیں گی، اور جس نے بویا نہیں اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ دینے سے گھٹتا نہیں، بڑھتا ہے۔ اس مالک نے تمہیں دیا ہے، اس کے راہ میں خرچ کرو گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے پارہ سورہ بقرہ میں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دی ہوئی روزی میں اس کو خرچ کرو ہماری راہ میں۔
اللہ تمہیں عطا فرمانے والا ہے، اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر نعیمی میں، علامہ نعیمی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہاری قوم کے 2 شخصوں کے بارے میں نے ایک شخص کے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ آدھی زندگی اس کی غریبی میں گزرے گی، آدھی زندگی اس کی امیری میں گزرے گی، اسے جا کے بتا دیں، مگر میں نے اس کے اوپر فیصلہ چھوڑا ہے کہ پہلے غریبی کی زندگی گزارے گا کہ پہلے امیری کی زندگی گزارے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے بتایا تو وہ شخص کہا آپ ہمیں ذرا مہلت دیں، وقت دیں، ہم اپنے گھر میں جا کر اپنی بیوی سے بھی مشورہ کر لیں۔ تو جب بیوی سے جا کر مشورہ کرتے ہیں تو بیوی کہتی ہے کہ پہلے آپ امیروں والی زندگی گزاریں، کہہ دیں کہ ہم پہلے امیری والی زندگی گزاریں گے۔ تو شوہر کہتا ہے ارے نادان، امیری کے بعد غریبی بڑی ذلت و رسوائی اور بہت مشقت، بہت ہی مصیبت اٹھانا پڑے گا۔ اس نے کہا آپ ہماری ایک بات مان لیں، آپ جا کے کہہ دیں کہ ہم امیروں والی زندگی پہلے گزاریں گے۔ تو کہا ٹھیک۔ جا کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے فرما دیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ اس کا بندہ کہتا ہے کہ پہلے امیروں والی زندگی گزارے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امیر بنا دیا۔ اب کیا تھا؟ بیوی نے کہا دینے والا دیتا ہے چھپر پھاڑ کے، دینے والے نے بے انتہا دیا، اب کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی آج زندگی۔ تو آج کے بعد جہاں آپ نے اتنی بات میری مانی ہے، ایک بات اور مان لیں، آج کے بعد جو اپنے لیے پہنیے گا، جتنا اپنے لیے کپڑا خرید لے گا اتنا غریب غربا کے لیے کپڑا خریدیے گا، جتنا اپنے یہاں کھانے پینے کا سامان لائیے گا اتنا اپنے غریب ہمسایوں پڑوسیوں کے یہاں بھی اتنا سامان بھیجوا دیجیے گا۔ کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ تو آدھی زندگی امیری میں گزارے گا ہی۔ اب کیا تھا؟ جو کھاتا وہ کھلاتا، جو پہنتا دوسروں کو پہناتا۔ تو صدقہ کی برکت یہ دیکھ لیجئے کہ آدھی زندگی گزر گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا، کہا اب تمہاری آدھی زندگی جو بچی ہوئی ہے وہ بھی امیروں میں گزرے گی۔ تو بندہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ کیسے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے عمل سے خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا بندہ کو میں نے امیر بنایا تو وہ خود جو کھاتا غریبوں کو کھلاتا، جو خود پہنتا وہ غریبوں کو پہناتا، میرے بندوں کا خیال رکھا، تو میں تو مالک ہوں، میں اپنے بندوں کا خیال اس سے زیادہ رکھتا ہوں، جا میں خوش ہو کر اس کی آدھی زندگی بھی امیروں میں گزار دیا، جو باقی زندگی تھی وہ بھی امیروں میں گزر جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ صدقہ کی برکت ہے۔ اور وہ خاتون پرہیزگار، دیندار، جو اچھا مشورہ دے کر اپنی بھی زندگی، اپنے شوہر کی بھی زندگی آراموں میں گزاری۔ اللہ اللہ، زکوٰۃ کے بے انتہا فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مثال فرماتا ہے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ان کے مالوں میں برکت ہوتی ہے۔ کیسے برکت ہوتی ہے؟ تیسرا پارہ، رکوع نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگے اور جس کو چاہتا ہے
ہر بال میں 100 دانے، ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، اور وہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو اللہ کو راضی کرے، اس کے خوشنودی کے خاطر غریبوں، مسکینوں اور ناداروں اور حقداروں کو خیرات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جسے کسان بوتا ہے تو ایک دانے کے بدلے 700 دانہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی اپنے خیرات سے 700 گنا زیادہ حاصل کرتے ہیں، بلکہ اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے، اسی لیے وہ بہت زیادہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، چوتھا پارہ ہے، کہ تم ہرگز کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب شے میری راہ میں قربان نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سبھی کو مال کے نصاب بنائے تو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے۔ بعض لوگ اپنی رقم کو بینکوں میں جمع کرواتے ہیں اور لوگوں کو سود پر دیتے ہیں تاکہ ہماری رقم میں اضافہ ہو، لیکن مال و دولت دینے والے مالک کا فرمان اقدس ہے کہ وما آتیتم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتیتم من رب لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک مضعفون۔ 21 پارہ رکوع نمبر 7۔ اور جو چیز تم سود لینے کو دو یا دینے والے کے مال بڑھے تو اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ سود کا کاروبار کرنے والوں، ڈرو اللہ سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو چیز تم سود لینے کو دو، دینے والے کے مال بڑھے تو اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں، تو اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ اور جو زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے دو تو انہیں دگنے ہیں۔ اللہ زکوٰۃ دینے سے اللہ مال میں بڑھوتری کرتا ہے، مال کو بڑھا دیتا ہے، مال پاک کو صاف کر دیتا ہے، مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خود حدیث پاک ہے، ابھی آگے ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا مقدس کلام ہے، یمحق اللہ الربا یربی الصدقات واللہ یحب کل کفار اثیم۔ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور مال بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکری بڑا گناہگار۔ ناشکری گناہگار اللہ کو پسند نہیں۔ جو رقم سود پر دی جائے اس میں اضافہ ہو تو یاد رکھو اس طرح سے کبھی مال و دولت میں اضافہ اور برکت حاصل نہیں ہوگی۔ اکثر و بیشتر مال حرام کمانے والے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، کہیں ان کے بچے پریشان رہتے ہیں، کہیں خود پریشان رہتا ہے، بلکہ مال ہلاک ہو جائے گا۔ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا سودی کاروبار کرنے والے کا انجام برا ہی ہوتا ہے، آخر اپنی رقم اصلی سے بھی محروم ہو جاتا ہے، مال بھی ڈوب جاتا ہے اس کا، مگر اللہ کی رضا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور برکت ہوتی ہے۔ اللہ رحم کرے۔ جو سودی کاروبار کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہمارا ترقی ہو رہا ہے، مگر خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اللہ اس برے عمل سے ہم سبھی کو محفوظ فرمائے۔ اور جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی مثال اس دانے کی سی ہے
جو ایک دانہ بو دیا جائے اس میں 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے نکلیں، اللہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمانے والا ہے، دینے والا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، جلنے سے اور ڈوبنے سے بچ جاتا ہے، چوری ہونے سے بچ جاتا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص کا بڑا نقصان ہوا، اس کا مال دریا کی طغیانی بہا لے گئی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنگل ہو یا سمندر، گویا کسی جگہ بھی مال برباد نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہوتا۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے اموالوں کی حفاظت کیا کرو، اپنے مالوں کی حفاظت کیا کرو، اپنے مریضوں کی بیماری کو صدقہ سے دور کیا کرو، آفات کے نزول کو دعاؤں سے دور کیا کرو، اس لیے کہ دعا اس بلا کو بھی رد کر دیتی ہے جو نازل ہو گئی، اور اس بلا کو بھی جو ابھی نازل نہ ہوئی۔ ایک مقام پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بناؤ اور اپنے بیماروں کو صدقہ سے فائدہ پہنچاؤ، اور مصیبت اور بلا کا علاج دعا سے کرو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے گڑ گڑاتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی، بے شک اللہ نے اس سے خرو رہا، یعنی خوش رہا، اسے راضی رہا۔ سامعین محترم، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں پاکیزگی اور طہارت آ جاتی ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں برکت ہوتی ہے، زکوٰۃ کے مال میں وسعت آ جاتی ہے، زکوٰۃ سے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، زکوٰۃ سے سکون قلب کی دولت مل جاتی ہے، زکوٰۃ حصول فلاح اور ذریعہ نجات ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت عطا کی جاتی ہے، زکوٰۃ آفات ارضی و سمائی سے بچا دیتی ہے، زکوٰۃ سے تقوی پرہیزگاری میسر ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے والا رحمت خداوندی کا حقدار بن جاتا ہے، زکوٰۃ باعث حصول برکات و حسنات ہے، زکوٰۃ آباد ہے، زکوٰۃ دینے والا آباد ہے، اس کا منکر ادا نہ کرنے والا برباد ہے۔ اس مقام پر شاعر نے کہا، دیون مالے خریدن جنت، دیون مالے خریدن جنت، بخت بلند جہاں دے، رب دی جنت رب دے مالو، رب دی جنت رب دے مالو، مفت خریدے جان دے۔ اہل سخاوت مومن اوپر دائم فضل ربانا، دائم غضب بخلیاں کارن سخت عذاب ٹھکانا۔ والذین ينقضون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 10واں پارہ رکوع نمبر 11، وہ لوگ جو سونے چاندی جمع کرتے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ اے میرے محبوب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ جس دن سونا چاندی کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان سے اس کی پیشانی، کروٹوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے جو تم نے جمع کیا تھا، آج اپنے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکھو۔ سونا چاندی سے زکوٰۃ نہ ادا کی جائے، بروز محشر اسے گرم گرم کر کے زکوٰۃ نہ دینے والے کو داغا جائے گا اور اس کا توق ہار بنا کر اس کے گردن میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اللہ، گرم زنجیر اگر گلے میں پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ۔
جہنم کی آگ جانتے ہیں؟ اگر سوئی کی نوکے کے برابر اللہ تعالیٰ کھول دے تو زمین اور یہ زمین و آسمان یعنی زمین جل کر خاک استر ہو جائے، ہریالی کبھی نہ ہوگی۔ اللہ اللہ، تو مال و دولت اللہ کا فضل ہے اور اس سے بندے کی ضروریت پوری ہوتی ہے، انسان غربت و افلاس سے نجات پا جاتا ہے۔ اور ایک فطری عمل یہ ہے کہ جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے بندے کے دل میں اس کی لگن اور طلب بڑھتی جاتی ہے، وہ اس کو جمع کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار بندے کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی تاکہ اس کا دل مال اور دولت کی محبت سے آزاد رہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ اور وہ لوگ، چوتھا پارہ رکوع نمبر 18، اور وہ لوگ گمان نہ کریں جو اس میں کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ ان قریب بروز قیامت ان کے گلے میں ان کا مال توق پہنا دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، گنجا سانپ حدیث مبارکہ میں مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی برکات اور نہ خرچ کرنے کے نقصان کا ذکر کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اس کی زکوٰۃ نہ ادا کی تو قیامت کے روز اس کے مال گنجے سانپ کی صورت اختیار کر لے گا، اور جس کی آنکھوں میں 2 سیاہ نقطے ہوں گے وہ سانپ بطور توق اس کے گردن میں ڈالا جائے گا۔ پھر سانپ اس کے منہ کے دونوں کنارے یعنی باچھوں کو پکڑ کر کہے گا، انا مالکا انا کنزکا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث شریف ہے، انا مالکا انا کنزکا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ ہم کو دور بھگاتا ہے، نہیں نہیں، ہم کو دنیا میں گلے سے لگاتا تھا، چھپا کے رکھتا تھا، بھائیوں کا مال کھاتا تھا، بھائیوں کا حق ادا نہیں کرتا تھا، غریبوں کا حق ادا نہیں کرتا تھا، پڑوسیوں کو نہیں دیتا تھا، محتاجوں کی مدد نہیں کرتا تھا۔ اتنا چاہت تھی کہ ہمیں اپنے پاس رکھا، چھپا کے رکھا، اپنے سینے سے لگا کے رکھا۔ اب ہم کو بھگاتا ہے، نہیں اب میں تجھے کاٹوں گا۔ اللہ 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 مال حرام سے بچائے۔ آگ کا عذاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمۃ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ خرابی ہے اس شخص کے واسطے جو پسے پشت عیب نکالے اور تانا دینے والے ہوں، جس نے اسے گن رکھا، مال گن رکھا، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ ان مالہ اخلدہ، اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا؟ ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، وہ برباد کر دینے والی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو کیا جانے حطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، حطمہ کیا ہے؟ ارے حطمہ کیا ہے؟ التی، حطمہ وہ آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی، جلاتے 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 دل تک جل جائے گا۔ اللہ میرے بھائی، خوف کھاؤ اللہ کے عذاب سے، ڈرو اللہ سے۔ اور مشکات کی حدیث پاک ہے، السخاء شجرۃ فی الجنہ فمن کان سخیا اخذ بغصن منها فلا يتركه الغصن حتى يدخل الجنہ۔ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، پس جو سخی ہے اس نے اس درخت کی شاخ کو پکڑ لیا اور وہ شاخ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ اللہ
تو اس کی کیا شان ہے، زکوٰۃ کی کیا فضیلت ہے۔ اور دعا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک کہتا ہے اللہم اعطی منفقا، اے اللہ سخی کو مالا مال کر۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ بخیل کو برباد کر دے، بخیل کو برباد کر دے۔ مسلم اور بخاری اور مشکات کی حدیث پاک ہے، مشکات شریف صفحہ نمبر 164 میں ہے۔ اور ابو ہریرہ سے روایت ہے، سوچے فرشتے سخی کے لیے دعا مانگے، اے اللہ اس کو آباد کر دے، بخیل کے لیے بد دعا کرتے ہیں اللہ اسے برباد کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ انفق یا ابن آدم انفق علیکا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں۔ سبحان اللہ۔ تو مال دیا ہے، اس کی راہ میں دینے سے گھٹتا نہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ قارون قرآن مجید میں جو بیان ہے، آپ جانتے ہیں قارون کا خزانہ بہت مشہور ہے۔ کون تھا قارون؟ انشاءاللہ آئندہ دوسرے بیان میں بیان کیا جائے گا۔